اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہے۔ محمد اشرف ہیرا، خطاط، نقاش، آرٹسٹ۔ آپ کا تعلق حافظ آباد سے اور آپ اسلامی فن خطاطی کے پہلے اور قدیم ترین خط کوفی کے دنیا بھر میں صف اول کے خطاط ہیں۔ آپ کا خاندان گزشتہ 450 سالوں سے اسلامی فن خطاطی کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ نے اپنے والد سے خطاطی کی مشق کی۔ آپ عالم اسلام کے نامور خطاط استاد محمد علی زاہد صاحب کے شاگرد خاص اور استاد غلام رسول صاحب سے خط کوفی کی ابتدائی تربیت میں شاگرد ہیں۔ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں اور معمار سنان یونیورسٹی استنبول سے فن خطاطی کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ سعودی عرب، ترکی، مصر، ایران اور پاکستان کے نامور اساتذہ سے خطاطی اور نقاشی کا فن بھی سیکھا۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں ہی OIC کے ادارہ ارسیکا ترکی کے عالمی مقابلہ خطاطی میں انعام جیت کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور دنیا کے سب سے کم عمر ونر خطاط کا اعزاز حاصل کیا، جس پر آپ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے پہلے خطاط بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو کسی بھی بین الاقوامی خطاطی مقابلہ میں پہلا انعام دلایا۔ ترکی، سعودی عرب، مصر، چین، جاپان، الجیریا، دبئی، لیبیا، اردن، بنگلہ دیش اور عراق سمیت متعدد ممالک میں منعقدہ اب تک 33 بار خطاطی کے عالمی مقابلے جیت چکے ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ ملکی و صوبائی سطح کے مقابلے جیت کر قومی ریکارڈ قائم کر کے حکومت سے سند اور ایوارڈ حاصل کیا۔ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے زیادہ انٹرنیشنل مقابلے اور اول جیتنے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، جس پر آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کے 3 صدر صاحبان، 4 وزرائے اعظم سمیت مختلف ممالک کے سربراہان متعدد اعزازات سے نواز چکے ہیں، جن میں قومی صدارتی ٹیلنٹ ایوارڈ، یونیسکو ایوارڈ، ارسیکا ایوارڈ، ڈائمنڈ آف پاکستان ایوارڈ، نیشنل یوتھ ایوارڈ، قائد اعظم ایوارڈ، قومی تخلیقی ایوارڈ اور نون والقلم ایوارڈ نمایاں ہیں۔ محمد اشرف ہیرا نے پاکستان میں خطاطی جیسے مقدس فن کو زوال پذیر اور ناپید ہوتا دیکھ کر فن خطاطی کی ترقی اور ترویج کے لیے انفرادی طور پر ادارہ اشرف القلم کی بنیاد رکھی اور ملک میں انقلابی تحریک چلاتے ہوئے طالب علموں اور نوجوان خطاطین کے مابین خطاطی کے مقابلے، مفت تربیتی ورکشاپس، لیکچرز اور نمائشوں کا اہتمام کر کے پاکستان میں اسلامی فن خطاطی زیادہ خطاطی مقابلے کروانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ خطاطی کے لیے بیش بہا اور اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ میں فن کے فروغ اور ان کو پروموٹ کرنے میں سب سے زیادہ رول ادا کیا۔ آپ ملکی سطح پر سب سے زیادہ مقابلوں میں جج کے فرائض سر انجام دینے کے علاوہ ایران میں منعقدہ ایک بین الاقوامی مقابلہ میں بھی سب سے کم عمر جج بننے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ آپ 4 یونیورسٹی میں لیکچرر رہنے کے علاوہ وسیع تعداد میں طلباء اور نوجوانوں کو خطاطی کا فن سکھا چکے ہیں۔ میرا نام محمد اشرف ہیرا ہے اور میرا تعلق حافظ آباد سے ہی ہے۔ میں لاہور میں یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں اور اس کے علاوہ میں خانہ فرنگ ایرانی کلچرل کانسیپٹ میں کیلی گرافی کا ٹیچر ہوں۔ تو میں اپنے بارے میں یہی کہوں گا کہ میرا کیریئر کا جو سٹارٹ تھا وہ حافظ آباد سے ہوا۔ میری کلاس میں پرائمری اسکول میں کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کلاس فیلو تھے میرے،
جو بہت اچھا لکھتے تھے، پینٹنگ بھی ان کی بہت اچھی تھی، تو ان سے دیکھ کے مجھے اسٹارٹنگ میں شوق ہوا، اور وہ چونکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ ایک اچھے آرٹسٹ تھے، تو وہ ان سے سیکھے ہوئے تھے، تو میں چونکہ سیکھا نہیں تھا وہاں، ایک گاڈ گفٹ اسکل تھی میرے پاس، میں ان سے ڈرتا بھی تھا کہ میں نے ان کا کبھی کمپٹیشن میں نہیں آنا، یہ تو مجھے ہرا دے گے، لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ حافظ آباد میں کمپٹیشن اناؤنس ہوا کیلیگرافی پینٹنگ کا، اور ہمارے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے ہماری ہی کلاس کے بچوں کو سلیکٹ کر لیا، اس میں وہ بھی میرے دوست شامل تھے، کلاس فیلو میں بھی تھا، تو بس اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا کہ میرا اس میں فرسٹ پرائز آ گیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے حیرانی بھی ہوئی، اس کے بعد پھر گجرا ڈویژن میں میں نے فرسٹ پرائز لیا، پھر اس کے بعد پنجاب لیول میں میں نے مقابلے جیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس کیریئر میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اسٹارٹنگ میں، وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا کیلیگرافی کمپٹیشن اور ڈیلی چند کا کمپٹیشن تھا، جو یہ دو بہت بڑے مقابلے ہوئے تھے، اوپر نیچے میں نے ان میں فرسٹ پرائز لیا، ان میں جو ججز تھے وہ بھی پاکستان کے بہت بڑے خطاط تھے، استاد محمد علی زاہد صاحب، سجاد خالد صاحب، اس کے بعد عبد الرحمان صاحب تھے، غلام رسول صاحب تھے ایک مقابلے کے جج، اور خورشید عالم گور قلم، اور بھی تین چار جو خطاط تھے، ڈفرینٹ مقابلے میں جج رہ چکے تھے میرے، تو مجھے پھر اسی دوران استاد غلام رسول صاحب سے ملاقات ہوئی، اور استاد محمد علی زاہد صاحب سے میں ان کا کام دیکھا، مجھے بہت زیادہ مجھے انسپائریشن بھی ہوئی، اور مجھے میرا شوق بھی بڑھا، تو غلام رسول صاحب نے پھر مجھے اپنی شاگردی میں لیا، میں نے اسٹارٹنگ میں ان سے خط کوفی سیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سال کے بعد پھر میں نے محمد علی زاہد صاحب کی بھی شاگردی اختیار کی، ان سے بھی میں پھر سیکھتا رہا، اور میں ابھی تک متواتر سیکھتا آ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں 6 کلاس میں تھا، تو ترکی میں ارسیکا ایک ادارہ ہے بہت بڑا، او آئی سی کا ایک ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے زیر اہتمام ایک انٹرنیشنل مقابلہ میں میں نے کمپٹیشن جیتا، میری ایج اس وقت بالکل 12 سال تھی، تو میں 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے میرے لیے یہ زیادہ حیرت کی بات اور خوشی کا ایک لمحہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیلیگرافی میں وہ جو میں نے انٹرنیشنل مقابلہ جیتا تھا ترکی میں، تو وہ مجھے اس طرف لے کر آیا۔ اس کے علاوہ پھر میرے بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے، جو ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نامور اساتذہ تھے خطاطی کے، انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ اس فیلڈ کو چوز کرو، تو پھر میں نے بھی یہ فیلڈ چوز کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی، میں بہت سارے ممالک میں مقابلے جیتے، جاپان سے، چائنا سے، ترکی سے، سعودی عربیہ سے، مصر سے، عراق سے، امریکہ سے، بہت سارے یعنی کہ یہ ایک میری کامیابیوں کا سلسلہ مسلسل رہا، بہت سارے جو پریزیڈنٹ تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے، ان سے بھی مجھے ایوارڈ ملا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری حوصلہ افزائی جو تھی، اور یہ میری انکریجمنٹ تھی، شروع سے ہی میرے ساتھ رہی، ایک اللہ تعالیٰ کا کرم رہا میرے پہ، تو اس لیے میں پھر اس خطاطی میں ہی آ کے پھر کہہ لیں کہ میں من ان جو تھا نا وہ میں اس خطاطی میں ہی آ گیا ہمیشہ کے لیے۔ کیلیگرافی اور آرٹسٹ کی فیلڈ کو لے کے آپ ابھی تک کتنے کنٹریز گھوم چکے ہیں؟ میں اب تک جو ہے نا 42 ممالک میں وزٹ کر چکا ہوں سرکاری طور پہ، جس میں چائنا بھی ہے، سعودی عربیہ ہے، مصر ہے، ترکی ہے، یہ مڈل ایسٹ تمام جو کنٹریز ہیں، مثلا بحرین ہو گیا، اور یہ دبئی، شارجہ، ایران، اور عراق، پھر اس کے بعد یورپی کنٹریز بھی کہہ سکتے بھی ہے، مصر ہے، الجیریا ہے، تو میں کافی ساری کنٹری میں جا چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے بڑا انٹرٹین بھی کیا، انجوائے بھی کیا ان کنٹریز کو، بڑا اچھا رچ کلچر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ پہ جتنا کام ان کنٹریز نے کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس معاملے میں تھوڑا سا پیچھے ہے، لیکن جب پاکستان میں اگر آرٹ نے ترقی کی ہے، تو وہ ایک بنیادی طور پہ جو ایک انفرادی طور پہ خطاطوں نے اور آرٹسٹوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، وہ زیادہ ہے گورنمنٹ کی سطح کے جیسے کہ حساب سے۔ آپ نے بہت سی کنٹریز کا ذکر کیا ہے، سعودی عرب کا بھی ذکر ہوا ہے، تو کیا سعودی عرب میں کوئی عمرہ یا حج کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ جی الحمدللہ، ہاں میں نے 3 حج بھی کیے ہوئے ہیں، میں سعودی عرب میں کافی مرتبہ جا چکا ہوں، کوئی 19 بار، عمرہ بھی میں نے کافی کیے ہوئے، اور یہ سارے خطاطی کی ہی وجہ سے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی میں نے اب تک وزٹ کیے ہیں، یہ سارے خطاطی کی ہی وجہ سے ہوئے، تو خطاطی جو ہے یہ جسٹ میرا پیشن نہیں رہا، میرا ایک پروفیشن نہیں رہا، یہ میرا ایک پیار یا لو، یا میری یہ کہہ لیں کہ ایک جان سے قیمتی یہ میرا ایک فن بن گیا چکا ہے، میرے جسم میں یہ رچ بس گیا ہے۔ خطاطی کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ خطاطی کے علاوہ پینٹنگ بھی ویسے میں کر لیتا ہوں، ایلومینیشن بھی کرتا ہوں، پھر ڈیزائننگ ہے، پھر اس کے علاوہ میرا ایک اپنا بزنس ہے، سائڈ بزنس ہے میرا، اپنے ایک فرینڈس کے ساتھ شیئر ہے، تو وہ میں اس میں معاملات پر کرتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ میں ایونٹ مینجمنٹ میں اور یوتھ ایکٹیوسٹ جو یوتھ پلیٹ فارمز ہیں، یوتھ فورم ہے،
ان میں بھی میں ایکٹیو ہوں. اس میں بھی میرے سم ٹائم یہ سارے میرے ایکٹیویٹیز آتی رہتی اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد اشرف ہیرا صاحب اپنے فن میں طاق ہیں. تو آپ کی نظر میں آپ کو کون سے جو خطات ہیں جو بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو میرے اساتذہ ہیں استاد محمد علی زاہد صاحب اور استاد غلام رسول صاحب تو میرے آئیڈیل ہی تھے. تو اس کے علاوہ ترکی کے استاد سامی صاحب ہیں، میں ان سے بھی بہت زیادہ انسپائر ہوں. اور اس کے علاوہ ایک مصر کے خطاط ہیں خط کوفی کے استاد یوسف احمد. 1920 کا ان کا دور تھا، وہ ایک خط کوفی کے بہت بڑے لیجنڈ تھے، ان سے بھی میں انسپائر ہوا. لیکن میں جو خطاطی میں خط کوفی میں جس سلیبس کو میں نے اپنے آرٹ کا حصہ بنایا تھا، اپنے ٹریننگ کا حصہ بنایا تھا، وہ عراق کے خطاط ایک بہت بڑے استاد تھے، استاد حسن قاسم حبش. سٹارٹنگ میں نے انہی کے معیار کو اور انہی کے اسکول کو میں نے فالو کیا تھا. تو اس کے بعد پھر مختلف میں منزلیں طے کرتا رہا. تو یہ میرے جو تھے فیوریٹ کیلیگرافر ہیں. آپ کتنے قسم کے خط لکھ لیتے ہیں؟ الحمدللہ میں تمام خطوں پہ دسترس رکھتا ہوں، میں نے تمام خطوں میں مقابلے بھی جیتے ہوئے ہیں. لیکن میرے جو اسپیشلائزیشن ہے وہ خط کوفی میں جو اسلام کا پہلا خط ہے. اور جہاں تک اگر میری معلومات ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو میرا خیال ہے کہ میں دنیا کا واحد خطاط ہوں جو خط کوفی کی تمام جو سٹائلز ہیں، تمام جو طرزیں ہیں، اس میں بہت سبھی میں لکھنے کا ایکسپرٹ ہوں اور میں نے سبھی سٹائلز میں لکھا بھی ہوا ہے. کچھ خطوط کے نام آپ بتانا چاہیں گے؟ جی خط جو کوفی کے علاوہ جو ہمارے اسلامک کیلیگرافی میں جو مشہور اور مشکل خط ہے، ان میں خط سلس ہے، خط نسخ ہے، خط دیوانی ہے، خط ریکا ہے. تو یہ جو ہے اور خط نستعلیق بھی ہے. تو یہ مشہور خط ہے، یہ مشہور سٹائل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خط سلس کے بعد یا دیوانی کے بعد جو مجھے سب سے زیادہ خط جو کلک کیا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے پرسنلی، وہ خط سملی ہے. یقیناً میرے دیکھنے والے سننے والوں کے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہوگا. اگر کوئی داخلہ لینا چاہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی میرا موبائل نمبر ہے، میرا فیس بک بھی ہے. بہت سارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. یہ جو میں نے یہاں پہ اشرف القلم کے نام سے ادارہ بنایا ہوا ہے، اس کے 3 چیپٹرز ہیں، لاہور میں ہے اور سیالکوٹ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں اور ادھر حافظ آباد میں بھی ہوتی ہے. تو وہ کانٹیکٹ کر کے آ سکتے ہیں. تو یہ سب کے لیے ایک راستہ میں نے رکھا ہوا ہے، سب کے لیے اوپن ایک انویٹیشن ہے. تو کوئی بھی آ کے ہم سے سیکھ سکتا ہے. ہماری طرف سے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کوئی ہم سے اس فن کو سیکھے. اسلامک فن ہے یہ، اس مسلمانوں نے ایک منفرد مقام بنایا ہے اس فن میں، اور یہ ہمارا ایک مذہبی فن بھی ہے اور ایک عقیدت کا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایسا فن ہے کہ جس میں ہم نے قرآن شریف کو بہت خوبصورت لکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ثواب بھی ہے. تو لہٰذا ہماری طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہوتا، کوئی بھی ہم سے سیکھنا چاہے، کوئی ہمارا اسٹوڈنٹس ہے یا نہیں ہے. مجھے بہت سارے لوگ فیس بک پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، میرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں اور میرے سے ٹپس بھی لیتے ہیں کیلیگرافی کے متعلقہ. تو ہم جو ہے ان کو یہ بالکل ان کو بتاتے ہیں، بالکل ایک شوق سے اور ایک پوری انفارمیشن دیتے ہیں اس معاملے میں. اشرف القلم آرٹ گیلری ہے، یہ کالج روڈ پہ ہے. میں فون نمبر بھی شیئر کر دوں گا آپ کو. تو محمد اشرف ہیرا صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری ینگ جنریشن میں یہ کوئی شوق ہے ان میں؟ جی ان میں شوق تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. یہ بھی اس میں بھی کہہ لیں کہ کوئی ایسی شک و شبہات والی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، ہمارے یہاں پہ چونکہ شعور نہیں ہے پیرنٹس کے بیچ میں یا فیملیز کے جو بڑے ہیں، اور وہ اکثر وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نے اپنی جو ہے نا اولادوں کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. حالانکہ میں نے بہت سارے سروے کرتا ہوں، میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا رہتا ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں. تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی اور باقی فیلڈ کے اسٹوڈنٹس بھی وہ بہت اچھا آرٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ جو ہے نا ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا تو آرٹ بہت اچھا ہے اور آپ آرٹ کی طرف کیوں نہیں آئے، تو اکثر مجھے اور اکثریت کا یہی جواب ملتا ہے جی کہ ہم تو آرٹ نہیں آنا چاہ رہے تھے فائن آرٹ میں، بٹ ہمارے پیرنٹس نے کہا نہیں آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے پاکستان میں. ادروائز اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، نو ڈاؤٹ. محمد اشرف ہیرا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ تعلیم کا اور اس فن کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ جی تعلیم کا دیکھیں تو ہر فن کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فن سے جو زیادہ تر چیز ریلیٹڈ ہے، جو بھی پریکٹیکل فن ہوتے ہیں، جو بھی پریکٹیکل آرٹ ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سب سے مین جز ہوتا ہے وہ آپ کا شوق ہوتا ہے. شوق ہوتا ہاں، اگر آپ کو شوق ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت تعلیم یافتہ ہیں یا بہت تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ فن سیکھ سکتے ہیں. آپ اگر کم تعلیم یافتہ ہیں تو پھر بھی آپ اس پہ بہت ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نکھارتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو چھوٹے لیول سے ایک لیجنڈ لیول پہ لے کر جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر چیز کے لیے. ہے. آپ بہت سے ممالک گھوم چکے ہیں، تو آپ کا کوئی یادگار واقعہ؟ اب بہت سارے یادگار واقعات ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک خوشگوار واقعہ میں یہ بھی سناتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے بہت بڑے آرٹسٹ رانا ریاض صاحب کی وفات ہوئی ہے. تو وہ چونکہ ہمارے ساتھ عمرہ پہ گئے تھے 2012 میں، تو وہ سر سے گنجے تھے وہ. تو ہمیں ایک بنگالی بار بار آ کے کہتا تھا جی کہ بال کٹوانے جب ہم عمرہ کر رہے تھے. وہ ایک دم تھوڑا سا وہ غصہ کھا گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کو میرے سر پہ بال نظر آتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا لمحہ تھا ہمارے لیے، تو ہم ان کو بڑا یاد کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرا خیال انہی کا ایک واقعہ انہوں نے مجھے سناتے تھے کہ میں چھوٹا سا تھا، 2000 کی بات ہے. گورنر پنجاب تھے جب صفدر صاحب. تو وہ کمپٹیشن انہوں نے کروایا تو میرا اس میں فرسٹ پرائز آیا. میرے پاس ایک کیمرہ تھا چھوٹا سا. اب میں چھوٹا بچہ تھا پرائمری کا، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ جو گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ کون، چیف سیکرٹری صاحب تھے. تو میں ان کو کیمرہ دیا کہ جی آپ میری تصویر اتارے. تو وہ بڑے معیوب ہو کے میری طرف دیکھ رہے تھے. اب چیف سیکرٹری تھے، پنجاب کے پورے مالک تھے. وہ بڑے تھوڑی سی انہوں نے ہیزیٹیشن فیل کی. تو میں نے کہا انکل میں نے آپ کو کہا کہ میری تصویر اتارے، تو آپ کیوں نہیں اتار رہے؟ تو وہ بہت شرمندہ ہو کے پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ یار بچے کی تصویر بنائے. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ چیف سیکرٹری ہے. اچھا. مجھے رانا ریاض صاحب نے پھر بعد میں بتاتے تھے کہ یہ اشرف کا یہ واقعہ. تو میں بڑا ہنستا تھا اس وقت کہ یہ میری زندگی کا میں سمجھتا کہ یہ خوشگوار واقعہ تھا دونوں کے ساتھ. باقی بہت سارے ہیں اساتذہ کے ساتھ ہمارے جو بڑے اچھے اچھے خوشگوار واقعات ہوئے، لیکن ابھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں سب کو نہیں ذکر کر سکتا. خطاط ہو، آرٹسٹ نہ ہو، آرٹسٹ ہو اور اسٹیٹک سینس نہ ہو، عجیب سا لگتا ہے. تو محبت بیگ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آرٹ جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی محبت ہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. محبت کا فن پارا. ہاں، وہ خود ہی محبت کا فن پارا ہوتا ہے. تو وہ اب اس کے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور خاص کر ہم تو کلام لکھنے والے، اللہ کا کلام لکھنے والے لوگ ہیں. ہم نبی علیہ السلام کی شان میں لکھنے والے خطاط حضرات ہیں، لوگ ہیں. اور خاص کر ہمیں جو ڈگری ملتی ہے، اجازت ہوتا ہے، وہ اسی وقت دیا جاتا ہے جب ہم نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھتے ہیں، خاص کر ان کا حلیہ شریف لکھتے ہیں. یہ ایک روایت ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو ان کی شان سن کے ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنی میں نے خطاطوں میں نبی علیہ السلام کے متعلق محبت دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا میں کسی اور فیلڈ میں یا کسی اور پرسن کے سے نہیں دیکھی. تو میں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ ہمارے اندر نبی علیہ السلام کے متعلق محبت جو ہے بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. وقت کی قلت کے باعث محمد اشرف ہیرا صاحب کا بھی بزی اسکیجول ہوتا ہے، تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہے، جو جونیئرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، کہ وہ محنت کریں. وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ فضول کاموں میں یا فضول ایکٹیویٹیز میں بالکل ضائع نہ کریں. جو آپ کی 15 سال سے 25 سال کی عمر ہے، اس میں آپ بھرپور محنت کریں. اور والدین کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قدر بھی کی جائے اور ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے. اور خاص کر جو ٹیچرز ہیں، جو اس اساتذہ ہیں، اگر آپ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو اللہ بھی برکت دیتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ ایسی ہے کہ انسان کو بہت آگے تک پہنچا سکتی ہے. اور دوسری بات کہ آپ انسانیت کے متعلق بھی ایک نرم ہی گوشہ رکھیں، نرم ہی آپ محبت بھی رکھیں اور انصاف رکھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ انسان کبھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا. بولو افضل ٹیم کا یہ موٹو ہے. انشاءاللہ محمد اشرف ہیرا صاحب کی طرح حافظ آباد کے ہم باقاعدہ ہیرے اکٹھے کریں گے انشاءاللہ. تو محترم ہیرا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہت مہربانی آپ کی بھی. آپ نے یہ ایک ہمارے ادھر آ کے ہماری بھی حوصلہ افزائی کی. I'll admit
was wrong, what else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone, that don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, and I tried, but you'll never see